अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टी10 पाकिस्तान। मैं हूं आमिर शाह। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज 5 ट्रांसमिशन के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और हमेशा की तरह हर रोज़ नए मेहमान हमारे साथ होते हैं, हमारे सेटअप का हिस्सा बनते हैं। तो आज भी बहुत प्यारी जो शख्सियात हमारे सेटअप का हिस्सा बने हैं, मैं आपका तारुफ करवाता चलूँ। मेरे दाएं जानब अलामा कारी बशारत फरूकी साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं और इनके साथ बहुत प्यारे भाई हैं साद असद साहब, आपको भी मोहम्मद साद असद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस एपिसोड को स्पॉन्सर किया है करामत आइडियल पब्लिक हाई स्कूल ने। तो हर रोज़ हमारे पास मेहमान आते हैं, हर रोज़ जो मौज़ूआत चल रहा है। तो रमज़ान को हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपसे निकाह किया था। तो हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से होगा। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए दावत दूंगा उस्ताद मोहतरम को, अल्लामा मौलाना बशारत फरूकी साहब को, कि वो तिलावत कलाम पाक से आज के सेगमेंट का आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ किबला अलामा कारी बशारत फरूकी साहब तिलावत कलाम पाक पेश कर रहे थे। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए, इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुँह में ऐसी हो ज़ुबान खुदा ना करे। मैं नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी दावत दूंगा किबला उस्ताद मोहतरम को कि वो अपने प्यारे से अंदाज के साथ हमारे नाज़रीन की असमतों के नज़र कलाम करें। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांद से माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी
اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ کر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہاتھوں پہ آیا۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، کہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہاں مال دولت کی کیا ہے ضرورت، کہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ ننھا سا اصغر مویڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا سا اصغر مویڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو کر۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم۔ اشارے میں آتا اشارے میں آتا کہ اتنا مزہ آتا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے کہیں پر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت ہی پیاری آواز کے ساتھ قبلہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے۔ میں اسی کے ساتھ دعوت دوں گا اسکالر بھی ہیں، عظیم اسکالر امتیاز احمد سعد صاحب کو، کہ وہ اپنے نالج کے حساب سے جو اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، یا کیسے ہمیں یہ زندگی گزارنی چاہیے، یہ ٹپس جو بتاتے رہتے ہیں، اکثر اسکولوں میں بھی لیکچر لیتے ہیں، تو آج ہمارے ناظرین کے سامنے ہیں، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے یہ کیا ٹپس دیتے ہیں جو کامیابی کے راز ہیں، اور ایک خاص طور پہ یہ لیڈرشپ کی جو بات کرتے ہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے آج ضرور ان سے جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ امتیاز نژاد آپ سے مخاطب ہے، تو آج ہم لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں گے کہ لیڈر کیا ہوتا ہے اور لیڈر میں کون سی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے لیڈرشپ کوالٹی جو ہے وہ ہمارے اندر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ ایک چیز جو لیڈر ہوتا ہے اس میں یہ چیز بہت ضروری ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ٹارگٹ کا معنی یہ ہے کہ کون سا کام کتنے وقت میں کرنا ہے۔ اگر ہمارے پاس یہ ٹارگٹ ہے نا تو ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو بہت جلدی کر سکتے ہیں۔ اگر ٹارگٹ نہیں ہوتا تو ہم بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے ہم نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن بہت زیادہ وقت گزر جاتا ہے لیکن ہم کام نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کون سا کام کتنے وقت میں کرنا ہے۔ جو سٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ جب ان کے پاس ایک ٹارگٹ آتا ہے، جب رول نمبر سلپ ان کے پاس آ جاتی ہے، اس وقت اس کے بعد وہ تیاری زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ایک ٹارگٹ آ گیا ہے کہ اب ہماری ڈیٹ جو امتحان کی پیپر کی ہے وہ فکس ہو چکی ہے، اب اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے، اس سے پہلے ہم نے اپنا سلیبس جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، تیار کرنا ہے۔ اسی لیے وہ زیادہ محنت کرتے ہیں، زیادہ کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹارگٹ آ جاتے ہیں۔ جب ہمارے گھروں میں جو لوگ شادیاں کرتے ہیں ان کے پاس جب وہ تاریخ جو ڈیٹ ہوتی ہے فکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد وہ زیادہ تیاری مزید زیادہ کرتی ہیں، کیونکہ خرید و فروخت زیادہ کرتی ہیں، وہ اس میں کپڑے سلائی کرنے ہیں یا کوئی بھی چیز لینی ہے یا اپنی بیٹی کی جو شادی کرنی اس کے لیے سامان جہیز وغیرہ کا بندوبست کرتی ہیں۔ وہ سارا جب ڈیٹ فکس ہوتی ہے اس کے بعد مزید تیزی کے ساتھ وہ سارے کام اپنے وہ ایڈجسٹ کرتی ہیں۔ اسی لیے جب ہمارے پاس کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، ٹارگٹ ہوتا ہے تو ہم زیادہ کام کرتے ہیں، اگر ٹارگٹ نہیں ہوتا تو ہم کام نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جو طالب علم سٹوڈنٹ ہے اسکول میں پڑھتی ہیں، جب ان کے پاس یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کام کو اتنے وقت میں یہ لازمی کور کرنا ہے تو پھر وہ زیادہ محنت کرتی ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ ہو گیا آپ نے یہ کام بیٹا کرنا ہے تو پھر وہ ایک دن کا کام 10 دن کے بعد بھی کمپلیٹ نہیں کر سکتی۔ اسی لیے ہمارے پاس ٹارگٹ کا ہونا ضروری ہے کہ کون سا کام کتنے وقت میں کرنا ہے۔ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو ہم جو بھی کام کرنا ہے وہ تیزی کے ساتھ کریں گے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہمارے پاس ہونا بڑا ضروری ہے کہ کون سا کام کتنے وقت میں کرنا ہے اور پھر دوسری جو چیز ہے وہ کیسے کرنا ہے، تو اسی لیے ہم پھر زیادہ محنت کریں گے۔ تو اس سے میں اپنی بات کو اختتام تک لے جاتا ہوں۔ والسلام۔ امتیاز احمد اسعد صاحب جو کہ ایک ٹپس بتا رہے تھے کہ زندگی گزارنے کا کیا اصول ہیں اور کامیاب ہونا ہے، تو آپ کے پاس پہلے ایک ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ ٹارگٹ رکھتے ہیں تو آپ ضرور کامیاب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹارگٹ نہیں ہے اچھا کر لوں گا، پھر وہ کاہلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو بندہ کاہلی کا شکار ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا کامیاب نہیں ہوتا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں قبلہ علامہ بشارت فروقی صاحب کو کہوں کہ رمضان مبارک کے حوالے سے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی سماعتوں کے اندر کوئی بھی اپنی پیاری سی گفتگو کرے کیونکہ یہ بھی مستفید ہو سکے جو ہمارے ناظرین۔ ہم تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ کو، اور جب پڑھا کرتے تھے پڑھائی کے دور میں بھی، اسکول دور میں بھی آپ سے ہم نے لیکچر لیے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمارے جو ناظرین ہیں نور رمضان ٹرانسمیشن جو سماعت کرتے ہیں آج یہ بھی سماعت کریں گے آپ کی گفتگو۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان وقامه ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم
وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس اللہ رب الجلال نے ہم تمام مسلمانوں کو اتنا بڑا تحفہ عنایت فرمایا کہ جس کے فضائل و برکات کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ہم سب کو مسلمانوں کو پیدا فرما کر رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ رب الجلال نے قرآن مقدس کے اندر اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے تحفے کے جو اہل ہیں وہ ایمان والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس مقدس مہینے کے اندر اپنا مقدس کلام بھی نازل فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ قرآن کے اہل، رمضان مبارک کے اہل، روزوں کے اہل ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر میں نے رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمایا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ صبح آپ نے سحری کر لی اور سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، سارا دن بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا۔ یہ شاید آپ یوں سمجھے کہ یہ تو سزا ہے، نہ نہ نہ، سزا نہیں ہے یہ۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے نبیوں پر، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزے فرض تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بھی روزے فرض تھے، دیگر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی اقوام پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے 9-10 محرم کا دیا تھا، کسی کو 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کا دیا تھا، کسی کو 2 مہینے کے دیے، کسی کو پورے سال کے دیے، کسی کو 6 مہینے کے دیے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم و فضل ہے۔ 11 مہینے انسان من مرضی کرتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا اور پیتا ہے، لیکن صرف ایک مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ اس مقدس مہینے کے اندر تم میرے حکم کے خاص پابند ہو کر میرے قریب ہو جاؤ، میرے خاص بندے بن جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ کس لیے؟ سزا کے طور پر نہیں، انعام کے طور پر۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان، جو شخص رمضان کے روزے رکھے، وقامہ، اور اس کی راتوں میں قیام کرے، اور اس کی راتوں میں قیام کرے، ایمان و احتسابا، ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ، ایمان اور اجر کی نیت کے ساتھ، فرمایا اس کا انعام کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ایسا مقدس مہینہ، رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ ہے۔ آقا مصطفیٰ کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ تمہارے اوپر رمضان مبارک کا مہینہ جو بھیجا ہے، جو تمہیں انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کو روزانہ سجاتے ہیں مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے لیے روزانہ جنت کو سجاتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازے مومنین کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور پورا مہینہ کھلے رکھتے ہیں۔ پورا مہینہ سارے کے سارے دروازے کھلے رہتے ہیں، ایک بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو چکر دیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ جہنم کے دروازے بند رہتے ہیں، ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ اور فرمایا کہ 70,000 ایسے گناہگار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے ایک دن میں آزادی فرماتے ہیں۔
एक दिन में आज़ादी अता फरमाते हैं। फरमाया कि रमज़ान मुबारक की आखिरी रात को अल्लाह ताला जितने लोग पूरे महीने में हिसाब लगाया जाए तो जितने लोग पूरे महीने में जहन्नम से आज़ाद कर दिए जाते हैं, तो आखिरी रात में उसके बकदर सारे लोगों को आज़ादी मिल जाती है। अल्लाह ताला का करम फजल है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अता फरमाया। उस मुक़द्दस महीने की बहारें, बरकतें, खुशियां और रहमतें समेटने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी होगी। सहरी में उठें, सहरी खाएं, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, कुरान की तिलावत करें और दुआओं का एहतिमाम करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह बहुत ही प्यारे अंदाज के साथ किबला हज़रत अल्लामा मौलाना कारी बिशारत फ़रूकी साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनके उम्र में, इल्म में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। यहाँ पे हमारा 5 इफ्तार ट्रांसमिशन सेगमेंट अपने इख्तिताम तरफ जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए TTN पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।